لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ناظرین ہمارا موضوع حج بیت اللہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے 5 ہیں۔ اس کے بارے میں صحیحین حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید، اللہ وحدہ لا شریک لہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، یعنی اللہ کے سوا کوئی سچا دین نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد فرمایا نماز قائم کرو، فرض نماز فرض کر دی گئی، جو کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ مسلمان کا اور غیر مسلم کا فرق صرف نماز کرتی ہے۔ تو ابھی ہمارا موضوع چونکہ حج ہے، اس لیے میں اس کا ابتدائی 2 لفظی تعارف کے بعد اپنے اصل موضوع پہ جاؤں گی۔ تیسرا فرمان ہے رمضان کے روزے، جو کہ الحمدللہ ہر انسان اپنی حسب طاقت رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر نہیں بھی کرتے تو اللہ رب العزت ان کو توفیق دے اور وہ اس فریضہ اسلام کو خوبصورت اور احسن طریقے سے حسب استطاعت پورا کریں۔ اب نمبر 1 نماز، توحید، نماز، زکوٰۃ، اور اس سے 5واں رکن اسلام، 5واں یعنی دروازہ حج ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے دین اسلام کو اتنا آسان کر دیا ہے، ہر فریضے کے لیے اس نے ایک زاویہ بنا کے انسانوں کو دے دیا ہے۔ جیسے صرف ایک ہے توحید ہے، جو نماز ہے، جو کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اور وہ ہر چھوٹے بڑے غلام آزاد سب پر فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں۔ آگے آتا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ وہ صاحب حیثیت کے لیے ہے، نصاب سے اگر زیادہ ہے تو آپ اسی حساب سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اپنے نصاب میں سے زکوٰۃ کا کچھ حصہ ادا کر دیا۔ ہمارا جو اسلام کا آخری رکن ہے، آخری، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو استطاعت رکھتا ہے یہ حج اس پہ فرض ہے فرائض کا، 5واں دروازہ اسلام کا، مگر ساتھ ہی گنجائش دے دی، ساتھ ہی آسانیاں پیدا کر دی۔ کیوں کہ اسلام دین فطرت ہے اور اللہ رب العزت خود خالق کائنات ہے، اس لیے اس کو اپنے بندے کی فطرت کا اور اس کی مجبوریوں کا اور اس کی ضرورتوں کا اور اس کے حالات کا پہلے سے بخوبی اندازہ تھا۔ اس لیے پاک پروردگار نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج ان لوگوں کے لیے فرضی تاکید فرما دی، حج ان لوگوں کے اوپر انتہائی فرض کر دیا جو اس کی طاعت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، مالی طور پر، جسمانی طور پر اور اخلاقی روحانی طور پر، یعنی ذہنی بیمار نہیں ہے، جسمانی کمزوری نہیں ہے، اور نان نفقے کی گنجائش اور حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ اخراجات کو ایک اچھے طریقے سے وہاں آنے جانے کا برداشت کر سکیں۔ تو اب اس کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حج بیت اللہ۔ تو سامعین، ہر کام کے کرنے سے پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے۔ جو کام بغیر تیاری کے کر لیا جاتا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس انداز سے اور اس معیار پر تیار نہیں ہوتا جو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خود فرما دیا۔ تو آئیے حاضرین، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس رب کے ہاں جانے کے لیے، اس فریضہ حج کو ادائیگی کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو تیاری کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے، اس کا بیان آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں روحانی تیاری کی طرف دھیان دینا ہے۔ حج کے لغوی معنی ہیں کسی جگہ کا قصد کرنے اور اس کی طرف آنے کے ہیں، یعنی حج کے جو اصل معنی وہ یہ ہیں کسی کام کے لیے ارادہ کرنا اور پھر اس کی طرف عملی طور پر چل پڑنا، عمل کر لینا۔ حج کے لغوی معنی یہ ہیں۔ اور حج کے اصطلاحی معنی، اصطلاح میں مخصوص افعال کے ساتھ تعظیم کی نیت سے خانہ کعبہ کا قصد کرنے اور اس کی طرف آنے کے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیۃ بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ انی عن العالمین۔ فرمایا بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر کی گئی وہ وہی ہے جو مکہ میں مقیم ہے۔ اس کی خیر و برکت دی گئی، اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنا دیا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا، اور اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 کا ترجمہ سنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج ادا کرنے میں جلدی کرو، حج کی ادائیگی میں جلدی کرو، معلوم نہیں کب کون سا عذر پیش ہو جائے، کون سا عذر آڑے آ جائے۔ یہ مسند احمد میں ہے۔ یعنی انسان یہ سوچتا ہے اب یہ بیٹی کی شادی کر لیں تو حج کر لیں گے، گھر بنا لیں تو حج کر لیں گے، یہ کام بڑا ہے یہ کر لیں تو حج کر لیں گے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج ایک فرض ہے، اور جتنی جلدی ہو سکے اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دے دی ہے تو اس کو ادائیگی میں جتنی جلدی ہو سکے کر لیا جائے۔ آنے والے کل کا کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اگر ہم نے اچھے حالات میں صاحب استطاعت ہوتے وقت ہم نے اس فریضہ کو ادا نہیں کیا تو ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی، اور وہ دن بڑا سخت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا عورتوں پر حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ان پر جہاد فرض ہے۔ کیا فرمایا؟ حج کو کس طرح فرمایا؟ ان پر جہاد فرض ہے جس میں لڑائی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرماتے ہیں ان پر جہاد فرض ہے۔ جہاد میں آپ کو اکثر لڑائی کے ساتھ جہاز کا تعلق آتا ہے نا، جہاد کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اتنا زور دے کر اور اتنے اچھے طریقے سے وضاحت کر دی کہ یہ ان کے لیے ایک جہاد ہے، عورتوں کے لیے، جس میں لڑائی نہیں ہوتی۔ حج و عمرہ، یعنی حج و عمرہ، اس میں لڑائی نہیں لیکن جہاد ہے۔ آپ کو پتہ ہی عبادتوں میں بہترین اور سب سے بڑی عبادت اللہ تعالیٰ نے درجہ وائز جہاد کو قرار دیا ہے۔ تو عورتوں کے حج کو
اللہ نے جہاد کا درجہ دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ درمیان کی خطاؤں کے لیے کفارہ ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ناظرین، جنت سے بڑھ کر کوئی خوبصورت انعام اللہ کی طرف سے انسان کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے فرما دیا کہ حج مبرور کا ثواب جنت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب ہمیں اس سفر سے پہلے جب مسلمان حج اور عمرے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے ہمیں کرنے والے کام کیا ہیں؟ یہ تو نہیں ہے کہ پیسے ہیں، ٹکٹ لیا، منظور کرایا، 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے بک کرا لیے اور ہم چل پڑے حج کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ حج کوئی سیر و تفریح والا سفر نہیں ہے، یہ فریضہ ہے، اور اس کا ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں ایک دائرہ، ایک کرائٹیریا، ایک حدود فرما دی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اس سفر سے پہلے کرنے والے کام کون سے ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَّ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یعنی سب سے پہلے اللہ نے شکر پر زور دیا۔ شکر وہ احساس ہے جسے دین کا خلاصہ کہا گیا ہے، اس لیے کہ شکر صحیح طرح سے ادا کرنا آ جائے تو ایمان خود بخود ابھر آتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں حج کے لیے بلا لیا، حالانکہ ہم اس قابل کہاں تھے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گناہوں اور مظالم سے توبہ۔ جانے سے پہلے ہی ہمیں ذہنی طور پر اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، اور مظالم اور ظلم سے توبہ کرنی چاہیے۔ توبوا الی اللہ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ سورہ نور کی 31واں آیت ہے۔ اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کرے، گھر والوں کو بھی اس کی وصیحت کرے، یعنی اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کرے، گھر والوں کو بھی اس کی وصیحت کرے، اس کے ذمے جتنا قرض ہو اس کو لکھ ڈالے اور اس پر گواہ بنا دے۔ اگر اس کے پاس لوگوں کے مال، آبرو یا جان کا کوئی حق باقی ہو تو اپنے سفر سے پہلے ان کو واپس لوٹا دے یا ان سے معاف کرا لے۔ اب ناظرین، اس سے زیادہ بھی ایک اور بات اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، حج کے لیے حلال کمائی۔ سب سے جو بڑی عبادت ہے رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا، یہ بھی ایک بڑی عبادتوں میں شامل ہے۔ تو یہاں حج پہ جانے کے لیے اس فریضہ کی، اس بڑے فرض کی ادائیگی کے لیے ہونا کیا ہے؟ ہم جو مال، جو پیسہ، جو چیز استعمال کر رہے ہیں وہ حلال ذرائع سے کمائی بھی ہونی چاہیے، اس میں حرام کمائی کا شائبہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو وہ پسند فرماتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ طبرانی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی پاکیزہ زاد سفر کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے، جب آدمی پاکیزہ رزق کے ساتھ حج کے سفر کے لیے نکلتا ہے اور اپنا پاؤں سواری کی رکاب میں رکھ کر لبیک کہتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا جواب دیتا ہے، آسمان سے ایک پکارنے والا جواب دیتا ہے کہ تیری لبیک قبول ہو، تیری لبیک قبول اور رحمت الہی تجھ پر نازل ہو، تیرا توشہ حلال، تیری سواری حلال، تیرا حج قبول ہے اور گناہوں سے پاک ہے۔ تو گویا یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ رزق حلال
کتنا ضروری ہے، اور ہو ہی حج رزق حلال سے سکتا ہے، ورنہ تو ایک سفر ہے، ورنہ ایک تجارت ہے، ورنہ ایک سیاحت ہے، ورنہ ایک سیر ہے، وہ اب جہاں بھی جیسے بھی کر رہے ہیں۔ حج کے لیے آپ کو بنیادی طور پر رزق حلال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے برعکس جب آدمی حرام کمائی کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے، جب انسان حرام کمائی کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے جس میں رشوت ہے، سود ہے، لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، گویا کسی بھی طریقے سے کمایا ہوا مال جو جائز اور سنت طریقے سے مال کمایا ہوا نہیں ہے، وہ سب حرام ہے۔ اس کے لیے سواری کے رکاب میں پاؤں رکھ کر لبیک پکارتا ہے۔ جب آدمی حرام کمائی کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے اور سواری میں رکاب پر پاؤں رکھ کر پکارتا ہے لبیک، تو آسمان سے ایک پکارنے والا جواب دیتا ہے، تیری لبیک قبول نہیں، نہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیرا زاد سفر حرام، تیری کمائی حرام، تیرا حج غیر مقبول۔ اب یہ میری اور آپ کی آواز نہیں ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کا جواب دے رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس بات سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہمیں اپنے حج کے لیے، سامان حج کے لیے، اخراجات حج کے لیے، سفر حج کے لیے سب سے پہلے اپنی صاف ستھری کمائی کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہم نے جان لیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا چیز سامنے ہم نے رکھنی ہے، کس چیز کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے، وہ یہ ہے حج کا مقصد کیا ہو۔ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف رضا الہی، مقبول حج، مبرور حج۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ہماری نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ یہ حج ایک فریضہ ہے اور میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے یہ اہتمام کر رہا ہوں، خالص اس کے لیے۔ دنیا کو کسی قسم کا دکھاوا اور سامان تفریح نہ ہو۔ جیسے آج کل یہ کہتے ہیں، چلو بچوں نے جانا تھا نا، بچے جا رہے تھے سیر و تفریح کے، ان کو چھٹیاں ہوئی ہیں تو ہم نے سوچا چلو عمرے کی طرف ادھر مکہ لے جاتے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں، یہ حج مذاق نہیں ہے، اللہ کے حکام کا مذاق نہیں اڑانا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اپنی اختلائی اور اصطلاحی باتوں سے آپ نہ اسلام کے حامی ہیں اور نہ ہی اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تو یہاں تک تو حج کی تیاری پہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہمیں انفارمیشن لینی ہے۔ یہ چیزیں آپ کے ذاتی اختیار میں ہیں، یہ چیزیں آپ نے اپنی ذات کے ساتھ تعلق کرنی ہے، جو پیچھے بیان آ چکا ہے۔ اب ہمیں حج کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے۔ اگلا سٹیپ ہمارا کون سا ہے؟ اگلا قدم ہے حج کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یعنی ان کی مشروع باتوں کو سیکھ لے، مشکل مسائل دریافت کر لے اور پوری طرح تیاری کے ساتھ جائے۔ پہلا کیا ہے؟ روحانی تیاری۔ تو روحانی تیاری کا آغاز تقویٰ سے ہوتا ہے، تقویٰ سے ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور زاد راہ ساتھ لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ اختیار کرو عقل رکھنے والوں۔ تقویٰ کے معنی بچنے کے ہیں، تقویٰ کے معنی بچنے کے ہیں، کسی چیز سے بچنے کے، برائی سے بچنے کے۔ اور تفصیلی معنی ہے تقویٰ روح قلب، عمل و کردار کی اس قوت کا نام ہے۔ تقویٰ عمل و کردار کی اس قوت کا نام ہے جس کے بل پر ہم اس چیز سے رک جائیں۔ عمل و کردار، تقویٰ عمل و کردار کی اس قوت کا نام ہے کہ جس کے بل پر ہم اس چیز سے رک جائیں جس کو ہم غلط جانتے اور مانتے ہیں اور اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، اور اس چیز پر جم جائیں جسے ہم صحیح جانتے اور مانتے ہیں۔ یہ تقویٰ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تقویٰ ہوگا کیسے پیدا؟
تقویٰ پیدا کیسے ہوگا انسان کے اندر؟ تو تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان میں اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی کا احساس پیدا ہو جائے۔ کس چیز کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کا اور اس کی کبریائی کا احساس پیدا ہو جائے، اس کی خاطر گناہ کو بچنے کو جی چاہے، اللہ کی خاطر، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے جی چاہنے لگے۔ یہ نہیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، خیر ہے، لیکن جب وہ گناہ کرے تو اس لیے رک جائے، اس لیے نہ گناہ کرے، اس لیے بچے کہ اللہ ناپسند کرتا ہے، اللہ گناہوں کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ تقویٰ ہے، اپنی عاجزی کا احساس پیدا ہو جائے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ یہ تقوی کی بدولت ہی پیدا ہوگا، اپنی عاجزی کا احساس۔ عاجزی کیا ہے؟ اب ہمیں تھوڑی سی عاجزی کو بھی دکھانا ہے، دیکھنا ہے کہ عاجزی کیا ہے۔ سچا احساس ہو کہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ مجھے یہ موقع مل گیا، ورنہ میں اس قابل کہاں تھا، یہ بھی ایک عاجزی ہے۔ یہ ایک فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے ادا کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ یہ خوف ہو کہ یہ حج اللہ کو پسند آ جائے اور اس کو قبول کر لے اور مجھے گناہوں سے پاک کر لے۔ یہ خوف اور احساس انسان کے اندر بڑی شدت سے ہونا چاہیے۔ یہ امید بھی ہو، اور یہ امید بھی ہو، یہ نہیں ہے کہ خوف کے ساتھ صرف خوف ڈرتے ہی رہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت نہ غفور و رحیم ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے بے امید نہ ہو، مجھ سے مایوس نہ ہو۔ یہ امید بھی ہو کہ وہ رحمان و رحیم اور اس نے مجھے بلایا ہے تو وہ مجھے میری کمیوں کوتاہیوں سمیت معاف کر دے گا، یہ بھی یقین رکھیے اور یہ بھی اللہ سے خواہش کیجیے۔ حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ہم کسی کے گھر جائیں تو اس کے گھر کچھ لے کر جاتے ہیں۔ یہ مہمان وہ ذات ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس کے گھر ہم حج کی شکل میں جا رہے ہیں، حاجی بن کر جا رہے ہیں، کسی چیز کی اسے حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت ہم سے نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز اس کے پاس نہیں ہے، سب کچھ پر وہ قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر قوتوں کو وہ جان رکھتا ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ایک چیز کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ سوچیں کیا نہیں ہے؟ عاجزی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ہے عاجزی، اور وہ اسے بہت پسند کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ جبار ہے، قہار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ عاجزی، اللہ کیوں عاجز ہوگا؟ کیوں عاجز ہوگا؟ وہ تو اتنی بڑی ذات ہے، اس کی کبریائی ہے، بہت بڑی عظیم شان ہے، خالق ہے ہمارا، مالک ہے ہمارا، بنانے والا ہے، تو پھر وہ عاجز کیوں ہوگا؟ قوت کا مالک ہے۔ اسے اپنے بندوں سے عاجزی اسی لیے وہ بہت پسند ہے کہ میرا بندہ عاجز ہو جاتا ہے۔ عاجزی اس نے بندوں کے لیے چھوڑ دی ہے، تو ہمیں اپنے اندر عاجزی کا عنصر ضرور پیدا کرنا چاہیے۔ عاجزی ایک کیفیت اور رویے کا نام ہے۔ عاجزی کوئی ایسی دوا نہیں ہے، عاجزی کوئی ایسی آیت نہیں ہے۔ عاجزی کیا ہے؟ عاجزی ایک کیفیت ہے اور ایک رویے کا نام ہے۔ عاجزی اختیار کرنے والا شخص صرف اللہ ہی کا نہیں، مخلوق خدا کے ساتھ بھی عاجزی اختیار کرتا ہے۔ عاجزی، میں عرض کر رہی تھی کہ عاجزی ایک کیفیت کا نام ہے، اور عاجزی اختیار کرنے والا شخص صرف اللہ ہی کا نہیں، مخلوق خدا کے ساتھ بھی عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تو ناظرین، ہم آج کا اپنا لیسن عاجزی پر اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم یہ کلام جاری ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں حج کے متعلق اگلا بیان جاری کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم